أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم عزیزو، بزرگو، دوستو، اللہ پاک نے ہم پر اس زمانے میں بڑا فضل کا معاملہ کیا. اللہ پاک نے ہم سب کو اس محنت کے اندر لگایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں. کیوں کہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے. اللہ نے ہم کو لگایا ہے، ہم لگے نہیں ہیں. ہم لگے نہیں ہیں. ہمارے اندر کوئی استعداد یا صلاحیت نہیں ہے کہ ہم لگ گئے. ہم کو لگایا ہے، اس نے ہم کو پسند کیا ہے. وہ اجتباکم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. وہ چنتا ہے، وہ پسند کرتا ہے. 800 کروڑ انسان ہے اس وقت دنیا میں. کتنے؟ 800 کروڑ انسان دنیا میں. لیکن ان سب میں اللہ پاک نے اس محنت کے لیے مخصوص لوگوں کو چنا. ان میں سے ہم ہیں. تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ. بلکہ روزانہ شکر کرنا چاہیے. روزانہ کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھے روزانہ. اے اللہ، تو نے گشت کی توفیق دی، تو نے مشورے میں بیٹھنے کی توفیق دی، تو نے اپنی راہ میں دل لگانے کی توفیق دی، تو نے چلے کی 4 مہینے کی توفیق دی، اور پھر تو نے ذہن کی توفیق دی. یہ تو عین نبیوں کا کام ہے. قسم پرسوں میں جانا، بے طلب میں جانا، نہ کوئی ٹھیا ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. ایسی جگہوں پہ جانا یہ عین نبیوں کی سنت. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ، حالانکہ یہ کام ہی اللہ کو پسند ہے. یہ کام، ہاں، ایک ایک کی فکر کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اب دیکھو نا، ٹوٹی فکر کر رہی ہے تو اللہ پاک نے اس کا ذکر بیان کیا قرآن میں. ٹوٹی فکر کر رہی ہے، اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا. یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور ٹوٹی فکر کر رہی ہے، تو اللہ پاک نے اس ٹوٹی کی فکر کو بیان کیا. اللہ کو یہ بہت پسند ہے اور اس پر بڑا اجر ہے. اس لیے کہ کار نبوت ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، ایک کام ہے اللہ نے ہمیں دیا، اور پھر یہ کام کے ساتھ مقام دیا ہے. کیا دیا ہے؟ مقام. جیسے اس امت کا مقام بڑا، اور اس امت میں جو نبیوں کا کام کر رہے ہیں ان کا مقام اور بڑا. اور پھر ان میں جو جیسے کر رہے ہیں، مزاج نبوت پر کر رہے ہیں، عین سنت کو ادا کر رہے ہیں، تو ان کا مقام اور بڑا. ان کا مقام، ہاں، ایک ترتیب ہے. اللہ پاک اجر بھی زیادہ دیتے ہیں اور کیفیت بھی بڑھاتے ہیں. تو وہ جو بڑھتا ہے وہ جگہوں پہ ہوتا ہے، قربانی پہ ہوتا ہے. جیسے نماز، ایک نماز آدمی نے گھر میں پڑھی تو اس پہ بھی اجر ملے گا. لیکن وہی نماز کسی نے مسجد میں پڑھی تو ارے بولو اجر بڑھ جائے گا. ہاں، پھر وہی نماز کسی نے جامع مسجد میں پڑھی بڑی جماعت کے ساتھ
اور اجر بڑھ جائے گا. پھر وہی نماز کسی نے مسجد نبی میں پڑھی اب سیدھے 50,000، اور وہی نماز کسی نے مسجد حرام میں پڑھی تو سیدھا لاکھ ملے گا. اب وہی نماز کسی نے اللہ کے راستے میں پڑھی تو اللہ اکبر، اللہ پاک اس میں بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں، اللہ پاک اجر بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ایک کام ہے اور اللہ نے ایک کام کی وجہ سے ایک مقام دیا ہے تو اجر بھی بہت بڑھا دیا، تھوڑے میں بہت دیتے ہیں. اب قرآن میں حدیثوں میں نظر کرو، او ہو اس محنت پہ تھوڑے پہ کتنا زیادہ ہے. یہ فرمایا 7 لاکھ، یہ فرمایا حدیث پاک میں 49 کروڑ. اللہ اکبر، کتنا ہاں، ایک نیکی 49 کروڑ نیکی کی. یہ فرمایا اجرن عظیمہ، کہ تمہیں اجر عظیم دیں گے. ایک عجیب مثال قرآن میں بیان کی کہ 3 صحابہ آپس میں جمع ہوئے، نیکیوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ کون سی نیکی بڑی. تو حج کا موسم تھا، حجاج کرام آ رہے تھے، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ ان کو پانی پلانا یہ بڑی نیکی، مینا میں عرفات میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کو پانی پلانا یہ بڑی نیکی. دوسرے کہنے لگے نہیں، مسجد حرام کی تعمیر کرنا. مسجد حرام جا ایک نماز پڑھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ بولو نا، 1 لاکھ. ذرا بولتے رہنا، 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 120 رحمتیں ہر وقت اترتی ہے. اب ایسی مسجد کو بنانا، اللہ اکبر، کتنا بڑا عام مسجد ہے، اور تو مرکز ہے. ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے اللہ نے اس کو بنایا اور اس کو اتارا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پورے عالم کے لیے ہدایت کا مرکز. اب اس کی تعمیر میں لگنا یہ تو بہت بڑی نیکی. وہ کہنے لگے مسجد حرام کی تعمیر میں، پہلے نے کیا کہا؟ پانی پلانا حاجیوں کو. دوسرے کیا کہنے لگے؟ تعمیر مسجد حرام کی، مسجد نہیں مسجد حرام. تیسرے کہنے لگے اللہ کے راستے میں نکلنا. کیا کہنے لگے؟ کون سی نیکی بڑی؟ ارے اللہ نے فیصلہ کیا. کس نے؟ ہاں، اور قیامت تک کی آیت ہے 10ویں پارے میں. اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، جبریل السلام نبی علیہ السلام پاس یہ آیت لے کر آئے اور کہلوایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اے وہ حجوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں ہو کیا ہے. تم ماشاء اللہ آپ جا کر آئے، ہاں، کہ اللہ کا اس پر شکر ادا کریں. اور پھر اللہ کے راستے میں بھی مختلف درجے، جنہیں میں نے کہا نا، ہاں مختلف درجے ہیں. اس میں جیسے جس کی زیادہ قربانی ہوگی اتنا اجر کیا ہوگا؟ بڑھ جائے. تو اس میں ایک زون ہے جس میں کیفیت عجیب بنتی. اس میں کیفیت کیا بنتی ہے؟ انشاءاللہ ابھی آپ لوگ جا کے آپ کو پتہ نہیں ہے. ہاں، بہت سارے ہمارے ساتھی جب یہ زونوں کی جماعتیں شروع ہوئی، وہ دونوں میں جب انہوں نے جانا شروع کیا تو وہ کہنے لگے اس سے پہلے ہمارے 15 چلے لگے، 20 چلے لگے، 30 چلے لگے، لیکن زون کا چلہ سب سے فوقیت لے گیا. ہاں، بہت سارے کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر کبھی رونا نہیں آتا تھا، لیکن زون کے اندر کوئی دن ایسا نہیں گیا بغیر روئے کہ رونا نہ آیا. تو آنسو لانے نہیں پڑتے تھے، خود بخود آ جاتے، رونے کی شکل بنانی نہیں پڑتی تھی. پھر تلاوت، پھر کیفیت، پھر اندر تو یہ راستہ عجیب ہے. میں ہم سب کو بار بار جانا چاہیے. کیا جانا چاہیے؟ ہاں، وہ ایک ہوا کھڑا کر دیا ہے، بہت تکلیف ہے اور کیسے زور میں کچھ نہیں ہے. ہاں، آدمی تھوڑی ہمت کرے بس، پھر سب اللہ آسان کر دیتے. کیا کر دیتے؟ اس لیے کہ سب مخلوق ہے، ساری چیزیں کیا ہے؟ مخلوق ہے. اللہ خالق ہے اور اس کا کام کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ ہوا کو بھی تابع کر دیں گے، سردی کو بھی تابع کر دیں گے، مسائل کو بھی حل کر دیں گے، اور پریشانیاں ظاہر میں لگے گی لیکن کچھ نہیں ہوگا.
بلکہ اس میں لذت ڈال دیں گے. کیا ڈال دیں گے؟ کیا ڈالیں گے؟ لذت ڈال دیں گے. ہاں، اور پتہ ہی نہیں چلے گا رات کیسے گزر گئی، دن کیسے گزر گیا. 20 کلومیٹر چل گئے، پتہ ہی نہیں چلا. سمجھ میں ہے نا؟ ہاں. تو ماشاءاللہ آپ زون میں چلے، اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاءاللہ بہت قبول فرمائے، بڑے قابل مبارک. ہاں، اب یہ آپ کا چلنا، یہ تھوڑی سی آپ کی قربانی پر پتہ نہیں کتنے دیہاتوں کے اندر جو وہ بیج لگ گئے ہوں گے ہدایت کے، اور کتنی جگہوں پہ نماز شروع ہوگی، کتنی جگہ پہ مکاتب ہوں گے، شروع ہو گئے ہوں گے، اور آپ نے ان سے ملاقات کی. اللہ اکبر. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملے ہوں گے کہ جن کا کلمہ صحیح نہیں، اور آپ نے بیٹھ کر کلمہ صحیح کروایا. ارے ایک کا بھی کلمہ صحیح ہو گیا تو ہمارا تو کام بن گیا. ہاں، اور پھر کتنوں کو آپ نے نماز سکھائی ہوگی. اور مستورات کے اپنے پروگرام، کیونکہ وہ مستورات برسوں سے اللہ کا نام نہیں سنا، اس کا نام نہیں سنا، نہ اذان نہ نماز، نہ نماز کو دیکھا. ایسے انہوں نے اللہ کی بات سنی. سمجھ میں؟ تو وہ تو سنی اس نے، لیکن اس سے پہلے زیادہ اس رب نے سنی، وہ کتنا خوش ہوا ہوگا. ہاں، کہ بے طلبوں میں جب بندہ جاتا ہے اور بے طلبوں لا کر اس سے ملا دیتا ہے. اللہ پاک کہتے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، دعا الى اللہ. تو ہم اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو ایسوں میں جاوے اور ہمارا تعارف کراوے اور ہم سے ملا دے. ہاں، بس وہ کام آپ لوگوں نے کیا ہے. انشاءاللہ اللہ قبول فرماوے. یہ بیج لگیں گے. یہ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو فرمایا تھا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھے، ہاتھ میں ہیرا ہے. یہ تو ہم کر کے چلائے، لیکن یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. اس لیے یہ تو کارگزاری تو کل اصل ہوگی، اور اس پر جو آپ کو ملے گا نا وہ تو کل ملے گا. ہاں، تو اس پر ہر بندہ تمنا کرے گا کہ کاش اس زون میں ہی چلتے رہتے، گھر پہ آتے ہی نہیں، چلتے ہی رہتے، چلتے ہی رہتے. مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق کیا. بھائی چلے تو اب چلتے ہی رہے، اب چلتے ہی رہنا ہے، چلتے ہی رہے، چلتے ہی رہے. سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، اور اللہ پاک بہت بہت قبول فرمائے. بڑے آپ قابل مبارکباد ہو. اب جو ہے اس میں آپ کو ایک تو یہ چیز، آپ کے کتنے ساتھی تھے، کون سے جو وہ گاؤں کی آپ کی جماعت، کون سے حلقے کی آپ کی جماعت، کتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ سکھایا، اذان کتنے لوگوں کو سکھایا، کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ میں وقت لگایا وہاں سے، کہ آپ کا کتنا ساتھ دیا، کتنے لوگ آپ کے پاس میں آئے، اور پھر یہ اس وقت یہاں جو ہے وہ کتنے لوگوں کو آپ لے گئے. یاد رہے گا بھائی؟ ارے یاد رہے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جماعت نمبر 1 کلومیٹر نہیں، اس لیے کہ جو مکانات ہیں نا وہ آپ کو آپ کے اعمال کو دیکھیں گے. اب آدھا کلومیٹر کون دیکھے گا؟ سمجھ میں ہے نا؟ کس نے دیکھا کہ کون دیکھے گا؟ اس تو یہ اعمال ہے. آپ حضرات جو گئے ہو، آپ ٹھہرے ہو، اب وہ اعمال آپ کر رہے ہو، وہ 24 گھنٹے کے اعمال، دعا مانگ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اذان دے رہے ہو. وہ بچے ہیں، وہ عورتیں، وہ دیکھ رہی کہ وہ لوگ جتنے مرد حضرات ہیں نا وہ سب دیکھ رہے ہیں. وہ درمیان میں ٹھہرنا، اور یہ عمل جو ہوتا ہے نا، عمل کی وجہ سے لوگوں کے دل کے اندر اللہ پاک ڈالتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں. اب دیکھو ٹرینوں میں، ٹرین کے اندر جو ہے نا، آپ جہاں نماز پڑھو گے نا، وہ جتنے لوگ ایک دم سے وہ ہو جائیں گے، دل ان کے نرم ہو جائیں گے. تو یہ اللہ کی طرف ایک عمل کا اثر ہوتا ہے. بس سمجھ میں آئی نا؟ یہ صحیح ترتیب ہے، بالکل صحیح کیا انہوں نے کہ وہیں پر ٹھہرے. چلو پھر آگے جائے نا. وہ 2 دن تو ٹھہرے. شروع میں کیا ہوتا ہے، جیسے ملاقات ہوئی تو مانوس ہوئے، اب مانوس ہونے کے بعد پھر دوسری ملاقات میں قریب ہوتے ہیں. وہ اپنے عمل کو دیکھ، پھر آپ ان کو لے کر آؤ. تو پہلی بار نہیں آئیں گے، دوسری مرتبہ آئیں گے، تیسری مرتبہ آئیں گے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں ٹھہرنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ نماز شروع ہو جائے. بھائی کیا شروع ہو جائے؟ نماز. اب یہ جو 10 کہہ رہے، کتنے کہہ رہے ہیں؟ چلو مان لو 10 ہی، حالانکہ 2-4 اور ہوں گے، 6 مکانات ہیں، چلو 10 ہی ہے. تو یہ 10 سے بعد جماعت نماز پڑھے. یہ 10 کیا کرے؟ یہ ہماری پہلی فکر ہونی چاہیے وہاں ٹھہرنے کے بعد. بھئی بات سمجھ میں آئی؟ ماشاءاللہ جماعت نے جو صحیح کیا وہیں قریب میں ٹھہرے. اب ملاقات کا نظام ایسا پہلے سے ہونا چاہیے. اچھا، بعض مرتبہ کھیت قریب ہوتے ہیں، تو اب اپنے کسی کو بھی رہبر بنا کے کھیت میں پہنچ جائے.
ہمارے جو ساتھی ہے وہ ان میں کھیت پہ جا کر ان کو بات کرے کہ بھائی دیکھو ہم آئے, اس کو اہمیت دلائے, ہم آپ کے گھر کے پاس میں ہی ٹھہرے, اور اس میں ان کو دعوت دے. 12 آدمی ہیں, 10 آدمی ہیں, تو بھائی شام کی آپ کی ہماری دعوت رہے گی, ان کو اپنے پاس میں بلانا. اور عصر, مغرب, عشاء, عام طور پر لوگ عصر میں نہیں تو مغرب میں تو آ ہی جاتے ہیں, تو مغرب عشاء کا موقع ہوتا ہے. مغرب عشاء, بھائی رفیق بھائی ایسا ہوا کہ مغرب عشاء ان لوگوں نے آپ کے ساتھ میں پڑھی؟ نہیں, بے طلبی یعنی کیا تھا؟ بات نہیں سنتے تھے؟ کوشش تو بہت کرتے تھے, شام کو بھی پھر جاتے تھے. انہوں نے اپنے ان کی دعوت کی, کھلانے کا بھی کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ کھانا ہے. کبھی کبھی بہت وہ کرتے تھے, کوئی گاؤں میں سے کوئی 2 دن آ جاتے تھے, کھانا تو وہ لوگ نہیں کھاتے تھے. نبی یہ پہلے کی بات کروں, دیکھو یہ اصل میں ہماری تھوڑی کمی ہے. یہ اس میں جو ہے نا, یہ ایک تو جیسے محنت پوری کر ڈالنے کی, اپنے بس میں اتنی پوری کوشش, اس کو پورا مانوس کرنے کا, اس کو قریب کرنے کا جتنا اپنے بس میں. ابھی زون ہمارا شروع ہوا 2010 اور یہ چل رہا ہے کتنا 2024. کتنے سال ہو گئے جی؟ 14 سال ہو گئے. اب ہر سال ہماری برابر جماعت جا رہی ہے. کئی بات سمجھ میں آ رہی, اس لیے اس کو سوچنا ہے کہ بھئی ہر مرتبہ ٹپ میں جو پانی پہنچ رہا ہے, تو کیا کمی بیشی ہوتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ بھئی بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک مذاکرہ ہے, ہم سب ایک ہی کشتی میں, میں اور آپ. اس وقت ہم اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر, یہ سارے جتنے دیہات ہیں, یہ سارے دیہاتوں میں نماز شروع ہو, پھر اس کے بعد آگے عمل شروع ہو. سمجھ میں؟ اور اب اللہ کا فضل ہے کہ زمینیں 2010 میں جو چلی تھی, اس کے بعد اب زمینیں بالکل ہموار ہیں, سمجھ میں؟ بس تھوڑی ضرورت ہے. اب اس میں محنت کے بعد جو ہے ایک محنت ہے, جیسے محنت کا حق ایسے کرنی چاہیے. کھیت میں گئے, بیٹھ گئے, ان کے پاس میں بیٹھ کر سمجھایا, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, پوری آخرت کی, ایمان کی, عمل کی بات ہوئی, اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے رونا ہے. اللہ کے سامنے کیا ہے؟ رونا. یہ ہماری کمی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ملاقات تو ماشاءاللہ ہوئی, ملاقات تو ماشاءاللہ آپ حضرات نے پوری کی, اللہ قبول فرماوے. لیکن اس کے بعد یہ ہے, ان کو جو ہے نا وہ کھانے پینے میں, پلانے میں وہی بات کرتے ہیں آپ, اور کیسے بھی آمادہ کر کے آپ کے پاس میں لا کر عمل جو ہے نا وہ دیکھتے. اچھا, یہاں مسورات کا پروگرام ہوا آپ کا؟ کیا وجہ ہے؟ بات کرنے جائے تو اب یہ کرنا چاہیے کہ ان میں تھوڑا جو سمجھدار ہو, جیسے کہا نا ایک لڑکا ہے 17-18, یہ ذرا قریب ہوتا ہے, اس کو آپ نماز سکھا دو. وہ ایک ہی دن میں چھوٹی چھوٹی صورت, قل اللہ انا اعطینا, کتنا آسان. وہ آپ تھوڑا 15-20 منٹ میں اس کو پڑھاؤ گے, نہیں یاد ہو جائے گا. کہ وہ ایسی وہ صورت یاد کر لے, پھر اس سے ہی نماز پڑھاؤ. آپ ذرا جو ٹھہرے نا, وہ بچہ ہی نماز پڑھا, اس کی ہمت کھل جاوے تو نماز پڑھے. 1 دن 2 دن, ضرورت پڑے تو تیسرا دن. اگر آپ نے نماز ان کو سکھا دی اور نماز ان سے پڑھوائی, تو انشاءاللہ وہیں پہ نماز شروع ہو جائے گی. سمجھ میں؟ آپ تو 2 دن 3 دن ٹھہرو گے. یہ ایک جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھنے کا, اپنے ساتھ نماز ان کو پڑھانے کی, نماز پڑھانے کے بعد چلو ماشاءاللہ بہت اچھا. اچھا, ان کا کلمہ وغیرہ آپ نے سنا کہ نہیں؟ ہاں وہ تو بھائی آپ کر لو. نہیں, ہم پریکٹیکل کر کے دکھاوے. ہاں نہیں, ان کو امام بنایا آپ نے, امام بنانا, بچے کو سکھا کے بچہ امام بنے. 17-18 سال کا ہے نا, بالغ, یہ لڑکا جو ہے وہ امامت, آپ کی امامت کر رہا ہے. ایسے 1 دن 2 دن اس سے ہی نماز پڑھوانا. جب اس سے آپ کراؤ گے تو شروع ہو گئی, سمجھنا. دوسری بات, بجائے گھر کے باہر کی جگہ پہ درخت ہے, بھائی چٹائی لٹکا دی. بعض بات میں کیا ہوتا ہے, 7 گھر ہے, وہ 12 آ گئے, سمجھنا. وہ بند مسائل ہے, بولے میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں, کہ میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں, آپس میں وہ مسئلہ ہوتا ہے. باہر کوئی مسئلہ نہیں. بس جماعتوں نے کارگزاری سنا ہے کہ ہم ان کے
بھائی وہاں نہیں آئیں گے آپ، ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجیں گے. آپ دوسری جگہ کرو، ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، وہاں نہیں بھیجیں گے. بس مطلب وہ مسائل ہوتے ہیں. تو باہر ہی ہو تو پھر ہو جاتا ہے. اتنا آپ کرا تو پھر وہ خود کریں گے. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا 1-2 سال میں تو وہاں عبادت خانہ اور جو ہے وہ مسجد ہی بن جائے گی انشاءاللہ. چلے گا، بچوں کی کرے گا، پھر کرے گا، پھر بعد میں ساری چیزیں. اور پھر جو دوسری جب یہ آپ کارگزاری سنا رہے ہو نا، پورے مکتب شروع ہوئے بند ہو گئے، جسے انہوں نے کہا، پھر وہ ساری چیزیں سب مولوی صاحب پہ ڈالتے ہیں. یعنی وہ طلب ان میں ہونی چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور اس کو صحیح کرنا ہے. اور عمل میں سب سے پہلے نماز ہے. تو وہ ایک طلب ہو، کچھ عمل شروع ہو تو پھر ان کا تو فکر آئی. جہاں جہاں نمازیں شروع ہوئی نا وہ آگے بڑھے، پھر مکتب بھی ہوئے، بچے بھی آئے، بلکہ بچے حافظ عالم بنے. بچے کیا بنے؟ پھر مکتب کے حافظ بنے، عالم بنے، اور پورا نقشہ بدلا گاؤں کا. بھائی یہ ایک محنت ہے، یہ مجھے آپ کو اس پہ غور کرنا ہے. صرف ایک گزرنا نہیں ہے، سمجھنا ہے کہ بھائی چلو 1 دن 2 دن گزر گئے، نہیں، بلکہ وہاں پائیدار کام ہونا چاہیے. وہاں کوئی بنیاد ہو. اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ اذان. اور پہلے نمبر پہ اس کو اگر شروع کر دیا کام ہمارا ہو گیا. اور اس میں ہم کوئی دوسرے چکر میں نہیں پڑیں گے، جگہ کے چکر میں یا اس کو بندھانے کے چکر میں یا کوئی جو تعاون نہیں، کوئی چیز نہیں. بس آپ ایسے درخت کے نیچے کوئی چوپا لے، کوئی کامن جگہ ہے، ایسی جگہ پہ کر دیا، آسان ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ چلو کتنا پیدل چلے آپ ٹوٹل؟ 100 نے. اچھا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ فائدے میں تو حالات دیکھے تو محسوس ہوا کہ اللہ نے ہمیں دینی اعتبار سے بھی بہت ساری آسانیاں کر رکھی ہے. ماحول دیا ہے اور یہ چیز ہوئی کہ یہ لوگ بہت کم چیزوں میں زندگی گزار رہے ہیں. سیدھی سادی زندگی اپنے بہت سارا اللہ قبول فرما. اب آپ چیک کر دو نا، اب اس میں جانا چاہیے کہ نہیں 3 دن؟ اس میں ہر مہینے جانا چاہیے نا. 15 دن میں نہیں جا سکتے ہو تو کم سے کم ہر مہینے اس میں 3 دن جانا چاہیے. اور ایسی باری باری جو آپ جاتے ہیں نا، آپ طے کرو انشاءاللہ ان میں ہم ہر مہینے 3 دن جائیں گے. اور آپ جو کمی بیشی لگی نا تو بھائی نماز شروع کرا دیں گے. پہلا کام آپ کرو نماز تو مولانا نہیں کسی بھائی نماز شروع. اب جو ہونا تھا الحمدللہ اس کو قبول فرما. لیکن اب آئندہ جو سب سے بڑا گناہ نماز کا سب سے بڑا گناہ اس وقت پہلی فکر کرو گے انشاءاللہ. چلو اللہ پاک قبول فرمائے. دوسری جماعت آ جاؤ. کہ ہماری آنکھیں نیچی رہے گی. وہ تو یہی کرتے تھے، سامنے بات آنکھوں سے آنکھ نہیں ملاتے تھے. سب یہ بات یہ ہے نا، یہ چیز یہ ان کے لیے دل میں ہدایت کا جو ہدایت کو جگائی دی. اسی بات سے ہمارے یہ جو ہمارا ہم اس کو معمولی سمجھتے، لیکن اس میں بڑی تاثیر ہے. اللہ پاک کہتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی جی ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور یہ نگاہیں نیچی رکھنا یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. ہم لوگ 2009 میں جاپان گئے تھے، جاپان ملک میں. تو وہاں ایک گمہ جگہ ہے، وہاں پہ ہم جو بنگلہ دیشی کے مکان میں ٹھہرے تھے. تو وہ جو بنگلہ دیشی تھا نا وہ بالکل ایک دم، یعنی اس کا چہرہ بھی آپ دیکھو تو کوئی خوبصورت نہیں تھا، ایسا ہی بچہ تھا. لیکن اس سے جو نکاح ہوا نا وہ جاپان کی سب سے بڑی خوبصورت عورت تھی، جاپانی، اور وہ ایکٹر تھی اور اس کی کمپنی چلتی تھی. تو میں نے بولا یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو گیا. تو وہ جو تھا وہ پرہیزگار تھا، تو وہ اس کی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کو اپنی خوبصورتی پہ بہت ناز تھا. تو یہ کسی کے سامنے بات نہیں کرتی تھی، کسی کو دیکھتی نہیں تھی. اور لیکن یہ جب یہ آتا نا، اس کو تنخواہ لینے کے لیے بلا دی نا تو اس کی نگاہیں نیچی رہتی. تو یہ جیسے اندر داخل ہوتا نا تو یہ ترنت ہی جس کا مگر دماغ چلنے لگتا کہ یہ میرے سامنے کیوں نہیں دیکھتا، کہ کیا بات ہے کہ میرے اندر کون سا عیب ہے. تو اس کو ایک بس یہ بیچے نہیں جب یہ آوے وہ دیکھے نہیں. تو ایک مرتبہ تو پیسے دینے کے لیے اس نے جب دینے کے لیے تو ایسا ادھر کیا، لیکن اس نے نہیں لیے، نیچے نگاہیں بالکل نیچے رکھی. تو پھر اس نے کہا بلا کر کہ میرے اندر کیا عیب ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی میں تم کو بلاتی ہوں تو تم مجھے دیکھتے نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن آپ تو ایک جو ہے نا وہ قیمتی چیز ہو. اچھا ہاں، دوسرا ان کے یہاں رواج تھا مصافحہ کرنے کا، ہاتھ ملانے کا.
کہ کوئی بھی عورت جو مرد سے وہ اب پہلا ہی کام کے ہاتھ ملے تو یہ ہاتھ نہیں ملاتا تھا, ہاتھ کیسے لیتا تھا, دیکھتا بھی نہیں تھا, ہاتھ بھی نہیں ملاتا. تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے, سمجھ میں, اور ہمارے یہاں عورتوں کا ایک مقام ہے, اور عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہے, ہر آدمی اس کو نہیں دیکھ سکتا, اور قیمتی چیز تو اندر رہتی ہے. 2-4 باتیں اس نے کی نا, تو اس نے کہا کہ اسلام مذہب اتنا اچھا ہے کہ ہمارے عورتوں کا یہ ہوتا ہے, پھر اس کے حقوق بتائے, ساری چیزیں. اس کا مختصر وہ مسلمان ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہاں, اب مسلمان ہونے کے بعد پھر جو ہے نا, اب اس نے کہا کہ بھائی اب میں تو مسلمان ہو گئی, اب تو میرے سے بات چیت کر, اب تو کوئی ہے ہی نہیں, میں تو کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, میں دیکھ بھی نہیں سکتا. کہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تم ہمارے لیے محرم نہیں ہے, کیونکہ محرم ہونے کے لیے کیوں تو نکاح پڑھنا پڑے, تو کہ میں تیرے سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کہنے لگا میں تو اپنی مسجد اور جگہ سے بسیرا کروں گا. ارے بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں. خیر وہ ساتھیوں سے اس نے مشورہ کیا, اور جو ہے وہ نکاح ہو گیا, ماشاءاللہ نب گیا, وہ رہ رہے, سمجھ میں. تو یہ چیز ہے, نکاح ہے. کہیں بھی گاؤں میں ان کو تو عورتوں کو پتہ نہیں ہے, بچوں کو پتہ نہیں ہے, جوان لڑکیوں کو پتہ نہیں ہے, سمجھ میں. وہ تو ایسے ہی سامنے آ جاتی, پانی دینے کے لیے آ گئی, کھانا لے کر آ گئی, لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہاں یہ ہے, گناہوں کے راستے سے دین نہیں آتا, گناہوں کے راستے سے دین نہیں تھا. ہاں کبھی نہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھنا. ماشاءاللہ. چلو اللہ قبول کرے. کیسے لوگ یہاں سے بنے, علاقوں کے ذمہ دار یہاں سے بنے, تو یہاں آئے زندگیاں بدلی دیکھنے کے لیے آئے تھے, اور یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو میں آ جاؤں دوسری جگہ. ہمارے بس میں کسی کو ہدایت دینا نہیں, ہمارے ذمہ محنت ہے, وہ ہم کریں گے پوری محنت. ماشاءاللہ. چلو اس کو اپنے آپ لکھا نا, اس کو ذرا تھوڑا سا, یہ 3 دن کی جماعتیں وہاں جائیں, سب سے ملاقات کریں, ان کو عمل کے اندر جوڑیں. چلو ہو گیا, آپ لوگ وہاں ٹھہرے, اپنے بات چیت کی, بس دروازہ کھل گیا. اچھا نا, وہ 1 کلو میں 4 سفر تو ہو گیا, 5واں خالی رکھنا ہے, سمجھ رہا ہے. بس تھوڑا سا آپ کی قربانی انشاءاللہ. کراڑوا میں بھی وہ امام بہاری ایک زمانے میں وہ سہارنپور بظاہر میں پڑا ہوا ہے, کہاں بظاہر روڈ میں. تو اس کے ایک مولوی صاحب عالم دوست ان کو ملنے کے لیے آئے. اب وہ اتنا بیانوں میں اس میں, اب وہ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ آئے, تو فوراً ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گیا سیدھا, وہاں بیٹھا ہی نہیں. پھر ادھر بیٹھنے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ اس سے بات ہوئی, سب کچھ کا بن کے کیا کرے, پیٹ کے لیے وہاں گئے. بس سمجھ میں آئی نا. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, تنہائی جو ہوتی ہے نا, ظاہر کچھ ہوتا ہے, اندر کچھ ہوتا ہے, اور ایسا موقع ہوتا ہے. تو پھر اسے کہا کہ بھائی کم سے کم تو بیانات میں تو ایسا مت کے, ایسی چیزوں تو, اور جو دوسرے خرابات تو یہاں بیٹھ کر اس کو دور کر سکتا ہے. یہ وہاں پہ جو دوسری غلط چیزیں چل رہی ہے, یہ چیزیں تو کر, بازار میں حرام چل رہا ہے, کھڈے چل رہے ہیں, یہ گندے غلط کام ہو رہا ہے, بھائی اس کو تو روک. اس میں تو کیا سنی تبلیغ ہے, اس میں تو وہ چیز ہے ہی نہیں کہ ان چیزوں کو تو کر. تو خیر جو ملاقات سے وہ ہوا, اور اس کو یاد آیا, کیونکہ 20-25 سال ہو گئے تھے, تو وہ چیزیں اس کو یاد آئی. بات سمجھ میں. تو ایسا کوئی بات نہیں, اپنے متاثر نہیں ہونے کا. ایک آدھ بار اب کوئی ایسی شکل بناؤ آپ, اور کچھ ذرا سمجھے نا, بڑا ہاتھ. انہوں نے یہاں کہا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا آگے کرو تو تھوڑی ہمت افزائی کرو نا, ہمت افزائی, پھر وہ کر لیتا ہے. ایک آدھ بار کھڑا ہونا پڑتا ہے. نماز ایسی چیز ہے نا کہ ایک دم سے آدمی ہمت نہیں کرتا, تو ہمت دلانی پڑتی ہے. کچھ غلطی بھی آگے پیچھے ہوا, اس کو چلا لینا پڑتا ہے. وہ کرتے کرتے ہو جاتا ہے. تو 2 دن میں 3 دن میں 2 نماز 3 نماز 5 نماز اس نے پڑھا لی, ماشاءاللہ جم گیا. پھر میں یہ پہلا ہمارا کام ہے, اب آئندہ اس کو دھیان رکھنا. جتنی جماعت ہے نا, یہ بھائی پہلا کام ہے. دیکھو ابھی کتنے سارے, یہ تقریباً کتنے دیہات تھے آپ کے؟ 14 دیہات تھے. 14 میں سے کتنا میں ابھی نماز نہیں, مسجد نہیں؟ 10 میں نہیں ہوگی. 10 میں. چلو 10 میں نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی نا. جماعت اگر ایک ایک کو نشانہ بناوے نا, تو یہ نماز شروع کرنی ہے, نماز شروع کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا آپ لوگوں کے عمل کیا ہوتے تھے ذرا صبح سے لے کے شام تک؟ اس میں سیکھنے سکھانے کا کیفیت بنتی. اچھا باقی عمل ہوتے تھے, کب پڑھتے تھے؟ سب سے ہوتی تھی, اکثر اڑ جاتے وہ پہلے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
اللہ قبول فرمائے. اور تسبیحات وغیرہ پوری ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. تعلیم وغیرہ تعلیم بھی ہو جاتی ہے دونوں. کتنی ملاقاتیں ہوئی آپ کی پورے اس میں؟ ہماری 550. بہت بڑی بات ہے. دیکھیے اللہ پاک ہے نا 3 چیزوں سے بندے کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ کے راستے میں آدمی جب نکلتا ہے نا تو 3 باتیں سامنے ہونی چاہیے. اس میں اپنے نفس کا دخل نہیں ہونا چاہیے. 3 چیزیں. ایک تو ذمہ دار کوئی بھی ہو مان لو اس کو, کسی کو بھی بنا دیا مان لو. اب اگر آپ نے مان لیا تو جتنی خیر ہے وہ ذمہ دار کے ذریعے آپ پہ آئے گی اور آپ کی ترقی ہوگی. دوسرے نمبر پہ ساتھی کوئی بھی ہو, کسی کو بھی ہمارے ساتھ میں جوڑا, کوئی بھی ہو جوڑ دیا ہمارے ساتھ میں. اب ہماری تربیت ان کے ساتھ میں ہے, ہماری تربیت ان کے ساتھ میں ہے, چاہے ضلع کا ذمہ دار کیوں نہ ہو. ابھی اس وقت تربیت اس کے ساتھ نہیں ہے, ہماری تربیت تو بھی انہی ساتھیوں کے ساتھ میں ہے. تیسرے علاقہ کوئی بھی ہو مشورے سے جو بھی دے دیا آدمی طے کر لے کہ بھائی یہاں ہے دیا جانا ہی ہے. اب وہاں ہماری تربیت ہے, وہاں ہماری اصلاح ہے, وہاں ہماری ترقی ہے. آدمی پہنچ گئے. اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ ظاہر میں ایسا لگتا ہے لیکن آدمی جب چلتا ہے نا زون میں چلتا ہے نا تو پھر ماشاءاللہ ایسا ہی لگتا ہے کہ بھائی اسی میں چلتے رہے. اور عجیب کیفیت ہوتی ہے, عجیب کیفیت ہوتی ہے. وہ دعائیں جو دعائیں وہ دعائیں آدمی دل میں مانگنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے. ہاتھ اٹھتے بعد میں, پھر اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ ایسی کیفیت آدمی کی بنتی ہے. اور اس سے بڑے بڑے نفع ہے آدمی اپنی ذات سے. اور پھر جب آدمی کا قدم ایک ایک قدم پر اللہ پاک فیصلے کرتے, ہم کو تصور بھی نہیں ہوگا, ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ایک ایک قدم پر پتہ نہیں کتنے دیہاتوں کے اللہ پاک فیصلے کرتے. سمجھ میں, اس لیے ہر ایک کو طے کرنا ہے. ٹھیک, ہر ایک کو طے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم سب زون میں جائیں گے. ہاں ہم سب زون میں جائیں گے اور ہمت کے ساتھ میں آگے جائیں گے. ماشاءاللہ یہ نبیوں کا کام ہے, یہ نبیوں کا کام کار نبوت مزاج نبوت پہ چلے گا. جیسا ہمیں کہا گیا اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے. ایسا ماشاءاللہ دیکھو ابھی جماعتوں نے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ. یہ ٹھہرے اور جو ہے ماشاءاللہ ہمت کے ساتھ میں اندر گئے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک سے بہت بہت قبول فرمائے. اب چونکہ ابھی ہمیں سوچنا ہے کہ جب کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں ابھی ٹوٹل دیہات آپ کے کتنے زون کے ٹوٹل دیہات آپ کے 170 ٹوٹل دیہات آپ کے. اچھا اس میں 5 والے کتنے ہوئے؟ 5 والے زیادہ ہوں گے, 51. یہ 5 والے اور باقی جو ہے وہ 70 اور 9 اگلا ایسی دیہات جس میں جماعتیں باقی جو ہے وہ دوسروں میں اس میں جماعتیں نہیں کرتی. اس کو جو ہے نا ماشاءاللہ اپنے 14 سال ہو گئے زون کی تربیت. اب اس میں ہم سب کو فکر مند ہونا ہے. یہ صرف جماعتوں کا نہیں تو ان کا احسان ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ ماشاءاللہ چلے اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے. لیکن یہ ہم سب کا کام ہے. ہم سب اس وقت عموماً پورے عالم کے 800 کروڑ کے اور خصوصاً اس وقت ضلع کے ہم ذمہ دار ہیں. ضلع پورا یہ ہمارے ذمہ, ایک کی فکر کرنا یہ ہمارے ذمہ. ہم اپنے کاروبار میں رہے, اپنے گھروں میں رہے, لیکن ہماری فکر یہ ہماری دھن ہماری مگن یہ ہونی چاہیے, ہماری سوچ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ یہ دیہاتوں میں کیسے نماز شروع ہو. ابھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا نماز کا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہر جگہ پر. ابھی کوئی بستی ہم پیش نہیں کر سکتے 100% نماز. حدیث میں رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 50% نماز ہو گئی نا تو اللہ پاک باطل کے عروج کو روک دیں گے. اللہ پاک باطل کے عروج کو روک دیں گے اور 50 سے زیادہ بڑی اللہ پاک باطل کو توڑیں گے, ٹوٹ جائے گا. ابھی دیکھیں معاشرت معاملہ جوان رات کو بیٹھے تھے ساری کارگزاری آئی وہ سارے جوان کہاں جا رہے ہیں, کیسے کسی جگہ پہ جا رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. راتیں آپ دیکھو یہ طبقہ انہیں صحیح چیز نہ ملنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو قصور کون ہے؟ میں. ہم لوگ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے ہمارے ذمہ, اور اگر تھوڑی اگر فکر لیں اس کو ترتیب دے دیں اور بہت آسان ہے. یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ والا نہج ایسا اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے نا کہ اگر اس کو مزاج نبوت پر کے جیسے کہا گیا ایسے ہم اس کو کر دیں اور صحیح ترتیب سے کرتے تھوڑے وقت میں کام بن جائے گا. ابھی ہم کر تو رہے ہیں بھائی کسی نے کہا کہ بھائی یہ گولی ہے اس سے شیر مرے گا, لیکن
لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ گولی لے رہے ہیں، گولی پکڑ رہے ہیں، گولی مار رہے ہیں. بلی بھی نہیں مرتی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی گولی کی اس کی جگہ ہے، ایک ترتیب ہے، ترتیب. اس ترتیب کے مطابق سمجھ میں آوے نہ آوے، دل مانے نہ مانے، ہمیں اس ترتیب کے ساتھ میں کرنا ہے. ہاں، اس کو ہمیں اپنا نفس کا دخل نہیں، ہم تابع ہیں. میں نے کہا کہ بھائی تابع ہو کر جیسے بزرگوں کی ہدایت ہے اس کے مطابق ماشاءاللہ ہر سال یہ بات ہمیں کہی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی. اب ہمیں طے کرنا ہے کہ اب مجھے، آپ کو، ہم سب کو مل کر جتنے ذمہ دار ہیں، جماعت میں گئے نہیں گئے، جتنے سنگیاں بیٹھے ہیں اور سب مل کر کے کوئی بستی بنجر نہ رہے ہو انشاءاللہ. ہاں، کوئی بستی بنجر نہیں رہے. اب تو کتنی 80 ہے، 80 کو مان لو اپنے. اگر ہر سال 10 بھی ہو گئی نا، ہر سال کتنی ہو گئی؟ 10 بھی ہو گئی تو پوری ہو جائے گی. اور ہماری استعداد کتنی ہے کہ ہر سال میں 80 کرنے کی ہے. اللہ نے وہ استعداد دی. دیکھو اس امت میں پیدا ہونا اس کے معنی کیا ہے؟ استعداد دی اللہ نے، ورنہ اللہ پاک اس امت میں پیدا نہ کرتے. ہاں، نبوت کا دروازہ کیوں بند کیا؟ اس لیے کہ یہ امت میں استعداد ہے. یہ امت ہے نا، اس میں استعداد ہے. اللہ نے استعداد دی، اللہ نے صلاحیت دی ہے. اللہ کسی کو پہلے صلاحیت دیتے پھر ذمہ داری ڈالتے. ایسے ہی ذمہ داری نہیں دے دی ہم کو. صحیح بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، کہ اللہ پاک نے ہمیں استعداد دی، صلاحیت دی. تھوڑا کریں گے بہت ہو جائے گا. تھوڑا کھانا ہمارا آگے پیچھے. اب کیا قربانی اس وقت کی ہماری؟ بھائی اس وقت کی قربانی کیا؟ اس وقت کی ہماری قربانی مہینے کے 3 دن ہے. کتنے بولو کیا قربانی؟ ہاں، یہ مجمع طے کر لے کہ 3 دن ہمیں ان دیہاتوں میں لگانے. ابھی مان لو آپ کی دوا کتنی جاتی ہے ہر مہینے؟ نہیں پورے 15 کی ایوریج. پر ہر مہینے یہ 15 جماعتیں چلی جائے، ہر مہینے 15 جماعتیں چلی جائے اور پابندی سے ہر مہینے 3 دن ان کے اندر لگائے. بھائی پابندی سے جو 3 دن ہمارے لگے، اس کی اگر ہم ترتیب دے دیتے ہیں نا تو انشاءاللہ کوئی دیہات بنجر نہیں رہے گا، کوئی دیہات بنجر نہیں رہے گا. اب ماشاءاللہ مساجد ہماری کتنی ہے ٹوٹل؟ جہاں ماشاءاللہ کام ہے ٹوٹل مساجد ہماری کتنی ہے جی؟ 31 جگہ ہے. 31 جگہ 31 جگہ. اب یہ ایک مہینے میں 4 جماعتیں، ہر ہفتے جماعت. اگر آپ کے دیہات اب گنو کہ ہر ہفتے ایک دیہات میں ایک جماعت گئی ہے تو ماشاءاللہ یہ سارے دیہات ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ سارے ہو. اب یہ قربانی ہے. اب اس میں لے کے چلنے والے، جیسے کل کہا نا 30 ہے، کسی نے کہا 15 ہے، کسی نے کہا 20 ہے جماعتوں کو لے کے چلنے والے. اب یہ پورا مجمع 100 سے زیادہ کا مجمع ہے جماعتوں کو لے کے چلنے والا. اگر یہ پورا مجمع طے کر لے کہ ہر مہینے 3 دن لگانے تو 100% دیہاتوں میں جماعتیں پہنچ جائے گی. اور ایسی ترتیب سے کہ 3 دن وہاں پورے لگانا، ٹھہرنا مسجد کے قریب، اندر چلے جانا، ٹھہرنا. جیسے جماعتیں ٹھہری، کارگزاری ہے نا آپ کے سامنے، آدھا پونا گھنٹہ ٹھہری، ہمت کی، جمے رہے، رستہ کھل گیا. وہ تو مدد آئی جاتی ہے. مدد ہاں اللہ کا کام ہے. اللہ پاک کہتے اسمع و ارا، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں کون ہے. ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے ذرا بھی گھبرانا نہیں، ہمت کے ساتھ میں آگے بڑھنا ہے. ہمت ہم نے کی، اللہ پاک آسان کرتے. تو یہ پورا مجمع طے کرو، یہ پورا مجمع کہ انشاءاللہ ہماری اپنی 3 دن کی جماعتیں یہاں پر ڈالیں گے. کرتے ہو بھائی؟ ارے کرتے ہو؟ اچھا تھوڑی کارگزاری آ جائے. گزشتہ آپ کو کتنے دیہات دیے تھے؟ 3 دن کی جماعتیں آپ کی وہاں پر گئی. بھائی بیرم گاہ والے ذرا کھڑے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑی بات ہے. اللہ قبول فرما. اب 5 نمازیں وہاں شروع کراؤ. اچھا 3 دن کی جماعت کتنی گئی آپ کی؟ 2-3 مرتبہ گئی. دیکھو بھائی، دیکھو یہ 2 اب یہاں تو نہیں گئی لیکن 2-3 مرتبہ گئی. 2-3 مرتبہ گئی ماشاءاللہ، ایک جگہ نماز شروع ہو گئی. تو آپ کو یہ فائدہ دکھ رہا ہے نا؟ اگر ہر مہینے پابندی سے جاؤ تو، ارے بولو نہ ہو کے رہو، بولو کوئی دیہات یہ 5 آپ کو دیے باقی رہیں گے؟ نہیں رہیں گے نا؟ ہاں، اگر مسجد ہے وہاں پہ تو نمازی بڑھ جائیں گے. آپ نے دیکھا نا بھی کارگزاری میں 3 نماز، 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی. اب گاؤں میں نماز کتنے مکانات ہیں، کتنے
اب اتنی بڑی بالغوں کی تعداد ہے، اب وہ آنے والے تو ہمارے جانے سے وہاں ٹھہرنے سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا کچھ لوگوں نے خروج کیا وہاں 3 ساتھی نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ بہت قبول فرمائے. ٹھیک ہے بیٹا چلو. 3 چوتھا جی 3 دیے تھا آپ کو. کیوں اتنا کم؟ نہیں آپ کو مشورہ آپ کو نہیں ہے، دوسرے لینے چاہیے نا. تو 89 دیہات ہے، 90 دیہات ہے آپ کے. پورا ضلع تو اپنا ہے نا، تو تھوڑا سا کتنا دور ہوگا؟ گجرات میں بہت سارے ضلع ایسے ہیں نا، ان کے دیہات 80-80 100 کلومیٹر ہے. نہیں مطلب آپ مشورہ کرو نا، آپ کے اس میں نہیں ہے، کم سے کم 5-10 تو لے. لیکن یہ تو ہر مرتبہ آپ کو کہتے ہیں کہ 3 دن کی جماعت وہاں ڈالنی ہے. ساتھیوں کو آپ طے کرو. نئے ساتھی تو کیا ہے کہیں بھی ڈالو اس کو. نئے ساتھی تو بالکل تیار ہے، وہ کہیں بھی لے جاؤ ان کو، وہ تو بالکل تیار ہے. سمجھ میں میرا ہمارا مسئلہ ہے، اسے ہمیں طے کرنا ہے کہ بھائی ہمیں جانا ہے. ٹھیک ہے نا. چلو اللہ قبول فرما بھائی. اور سریندر نگر، اور یہ ہمارا ان کا ملنا اختلاط کرنا ان کی آخرت بننے کا ذریعہ بنے گا ہم. اور پھر اللہ یہ بدلے میں اللہ ہماری بنا دے گئے. تو یہ قسم و پرسوں میں جانا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور جب اللہ کو پسند ہے تو اللہ پھر ہمارے کام چٹکیوں میں بنائیں گے. اٹکے ہوئے کام سارے کام اللہ بنائیں گے، غیب سے مدد کریں گے. راستہ ایسا ہے، تذکیر عالم کا نسخہ ہی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا بھائی دیکھو، یہ تو کارگزاری آ گئی سمجھ میں. اب جو بھی ہوا اللہ سے قبول فرماوے. بھائی کہو آمین. اور کمی بیشی رہ گئی اللہ معاف فرماوے. اب ہم سب مل کر اس کو طے کرنا ہے. دیکھو مسلمانوں کی جماعت کب کسی چیز کو طے کر لیتی ہے نا تو اللہ کر دیتے ہیں. اللہ کی طاقت کے بعد اگر کوئی بڑی طاقت ہے تو مسلمانوں کی اجتماعیت. مسلمانوں کی کیا ہے؟ اجتماعیت. کہ اجتماعیت کہ اس سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اور اللہ پاک نے اس امت کو اجتماعیت خصوصی طور پہ دی ہے. جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کا. اجتماعیت بس سمجھ میں ہی نا. اب تو یہ ایک کام ہمارا ہے. اب ہم سب مل کر اگر طے کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ہو جائے گا. سال پورا ہوتے ہوتے آپ دیکھو انشاءاللہ کہ اب تک جو 14 سال میں نہیں ہوا 1 سال میں ہو جائے گا اگر ہم نے طے کیا تو. ہاں اور یہ پورا مجمع طے کر لے کہ 3 دن پورے وہاں پہ لگانے ہیں. کہو انشاءاللہ. ہاں اور پھر وہاں سے ایک نماز شروع کرنی ہے، وہاں سے نقد لوگوں کو لے کے آنا ہے. سیر روزہ یہ 2 کام اگر ہو گئے نا، 3 دن ان کے لگے ماشاءاللہ کام ہو گیا. وہ بہت بڑا ارتداد جو ہے نا رک جائے گا. بہت بڑا ارتداد رک جائے گا. بہت سارے اس وقت دیہاتوں کے یہ تو آپ کو ابھی کہ وہ نسلیں ہمارے ہاتھ کھپا دی ہے، نہ کھانا نہ سونا نہ کوئی چیز دیکھی ہے. ہاں اپنے سب کو آگے پیچھے کر کے امت کو سنوارا ہے. ہمارے اکابر گئے، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا. ہاں کہ آج امت یہاں پر پہنچ گئی اور محنتیں زبردست ہو رہی ہے. ہاں یہ ہماری تھوڑی حق محنت اگر تھوڑا ہم نے قریب کیا، لے گئے اس کو یہاں پر لے آئے، اجتماع میں شریک ہوئے، بہت سارے بچ گئے. ایک جگہ پہ جماعت گئی اس طرح زون کی، تو جب وہ لوگ داخل ہوئے نا تو ان کو انہوں نے صاف کہا کہ بھائی ہمیں تو مسلمان نہ تھی، ہمیں تو بدو مکتی تجھے، ہمارے دادا پر دادا تھے. خیر جماعت نے اس سے بات کی کہ بھائی آپ تو مسلمان ہوئی، بڑی عمر تھی اس کی، کہ آپ مسلمان ہو، آپ کی گھٹنا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں بھائی ہوئی ہے. کہ بھائی آپ تو پھر ہی نہیں سکتے، آپ اسلام سے پھرنا چاہو پھر بھی نہیں پھر سکتے، کہ آپ تو مسلمان ہی ہو. ان کو سمجھایا، ایمان کے مذاکرے کیے، ایمان کی بات کی ان کو، اور وہ فیملی کو سمجھا بجھا کر اجتماع میں لے کر آئے اور اپنے اس ماحول کے اندر ان کو رکھا. سمجھ میں وہ رہے تھے راتوں کو. ہاں کہ ہم لوگ کہاں چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد حالانکہ 2-3 دن کی محنت ہے، زیادہ نہیں ہے یہ 2-3 دن کا ماحول. یہ واپس گئے نا تو وہ حضرات پھر آئے جنہوں نے پہلے ان پہ محنت کی.
اور ان کو آ کر کہا کہ تمہیں تو ہمارا چھو، تمہیں تو ہمارا چھو، یہ تو آیا تھا کہ نہیں تمہیں ہمیں آوا نہیں دیوانا. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اب ہم وہاں پر نہیں آئیں گے، آپ لوگوں کے پروگرام میں، آپ کی جگہوں میں ہم تو مسلمان ہیں، ہاں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم نہیں آئیں گے. انہوں نے بہت سمجھا لیکن اس پہ جم گئے. بس سمجھ میں اب ہمارے ایسے جو جمے ہوئے 3 دن لگیں گے، ایک ان کو ماحول ملے گا، ایک فضا قائم ہوئے گی، گھر میں بچہ کلمہ پڑھے گا، گھر میں بچہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھے گا، گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام زبان مول سے نکلی ہوئی باتیں پڑھی جائے گی، تو ایک نقشہ بدلے گا. انقلاب یہ اعمال حق ہے، جہاں ہوں گے نا وہ تبدیلی لائیں گے. ہاں یہ بدل دیں گے، اچھے بدل گئے اس سے، ان عمل سے اچھے کو اللہ نے بدلا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. آج اور ماشاء اللہ ابھی زمین ہموار ہے، وہ گئے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تو زمین بہت ہموار ہو گئی، دل لرب ہو گئے. کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے کہ اس کو مارا ہو، اس کا بستر پھینک دیا ہو، ہاں کسی کے کھانے کے اندر جو غلط چیزیں ڈال دی ہو، ایسا کہیں نہیں. وہ پہلے تھا، وہ ہو چکا. اب اللہ نے آسانیاں کر دی، زمین ہموار ہو گئی. اب تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، اختلاط کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، بھائی چارگی کی ضرورت ہے. اس میں سے ہم ان کے پاس میں جاوے، بیٹھے، ملے، ان کو لے کر آوے، ان کے ساتھ رابطہ پورا سال. سمجھ میں یہ 3 دن کے ذریعے جو رابطہ رہتا ہے. شادی بیاہ میں شرکت کرے، 5 آدمی 7 آدمی کیا شادی ہے، پورا تعاون کرے. کوئی چیز کی خریدی ہے، شہر میں آ رہے، ان سے ہم رابطہ کریں، ان کو اپنے یہاں بلاوے، دعوت کریں، ان کو کھلاوے پلاوے. موت بھیا تھا ان کے پاس میں جاوے، ان سے رابطے میں رہے، رابطے میں رہنا ہے کہ خوشی میں غمی میں. سمجھ میں ان کے رابطے میں کوئی کاروباری تعلق کے کاروبار سے وہاں پہنچانا ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہے اس کے پاس میں ہم جانا ہے. کہ آپ ان کے ساتھ اختلاط کرو گے نا تو پھر یہ آپ کے رابطے میں رہیں گے، سمجھے کہ ہماری خیرگاہ ہے. اور سب سے بڑا ہم ایمان کے جانے کا، جو ایمان کے بچنے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے. ہاں ارتداد ختم ہوگا سب سے پہلا. اور پھر جہاں کلمہ نماز اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے، وہاں آپ دیکھو جہاں اذان ہوتی ہے نا وہاں اللہ باطل بھاگتا ہے. ہاں باطل بھاگتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کو بھگاتے. اور جب وہاں گشت ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہے نا، تو پھر وہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہے، وہ ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، ہموار ہوتے ہیں، زمینیں دلوں کی ہموار ہو جاتی ہے. ہاں کہ وہ محنت رنگ لاتی ہے. بس سمجھ میں اس لیے ہم سب طے کرو کہ ایک تو جو ہے وہ 3 دن وہاں پر ہم لگائیں گے، کہو انشاءاللہ. ہاں کہ مسجد سے لگائیں گے، ہر ایک کو لگانا ہے. اور دوسرے نمبر پہ 2 اگست ہمارا جو ہے وہ ہم کہاں پہ کریں گے، نصرتی مسجد میں نہیں، ایسی قریب کی بنجر پاکٹ ہے، بنجر بستی، اس کو آپ لے لو کہ 2 اگست ہمارا وہاں پر ہونا چاہیے. یہ کام ہمیں کرنا ہے. بھائی کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ماشاءاللہ جو جماعتیں گئی ہیں ان کا رابطہ ہے، وہ تو رابطے میں رہیں گے، وہ تو اپنے رابطے میں رہیں گے، اپنے ان سے رابطے میں رہے اور وہ اپنی بھیجے. لیکن باقی مسجدیں ان لوگوں کا تعاون کریں. بھائی بات سمجھ میں. اب کسی نے 10 لی، کسی نے دیکھو ابھی بہت کم دیہات ہے، بہت باقی رہ گئے، انٹچ ہے. سمجھ میں ابھی انہوں نے 10 لیے، انہوں نے 5 لیے، انہوں نے 5 لیے. بھائی انہوں نے اسلام اس کو لو اور ہر جماعت آپ کی جائے. 6 روزہ جماعتوں کو بڑھانا ہے اور 3 دن کی جماعتیں یہاں پہ ڈالنی ہے. ارے بھائی کرو گے؟ ارے کرو گے؟ اب ذرا ایک ہلکا کھڑا ہو اور بیٹھے، مسجد کے اعتبار سے بیٹھے.